بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج ہم مضمون پڑھیں گے علم کے فائدے۔ جہاں تک دیکھیے بس علم کی فرما روائی ہے، جو سچ پوچھو تو نیچے علم ہے اوپر خدائی ہے۔ بیٹا، علم کے معنی ہے جاننا، لیکن دراصل کسی چیز کی حقیقت اور اس کے استعمال کا صحیح طریقہ اور موقع جاننا علم کہلاتا ہے۔ علم بیٹا بہت بڑی دولت ہے۔ بیٹا یہ کچھ چیزوں کا علم ہی تھا کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جائیں۔ علم کی ہر زمانے میں بڑی قدر و منزلت رہی ہے اور عالم کو ہمیشہ لوگوں نے سر آنکھوں پر بٹھایا ہے۔ بیٹا ایک زمانہ تھا جب بجلی کڑکتی تو انسان کا دل دہل جاتا، زلزلہ آتا تو انسان کی جان پر بن جاتی، دریاؤں میں سیلاب آتا تو گاؤں کے گاؤں کا صفایا کر دیتا۔ لیکن جوں جوں انسان ان چیزوں کے متعلق علم حاصل کرتا گیا، وہ ان پر قابو پاتا گیا۔ اب وہی بجلی اس کی مختلف خدمات انجام دے رہی ہے۔ انسان نے علم کی بدولت دریاؤں پر بڑے بڑے بند باندھ کر پانی کو کھیتی باڑی کے لیے بھی جمع کیا اور اس سے توانائی بھی حاصل کی، بیماریوں کے علاج دریافت کیے، سیم اور تھور والی زمینوں کو قابل کاشت بنایا، سینکڑوں منزلوں والی بلند و بالا عمارتیں قائم کی، بڑے بڑے ہوائی جہاز ایجاد کیے جن سے فاصلے سمٹ کر رہ گئے، ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے انسان کی آواز کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ علم تمام ترقیوں کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اور اپنی ذات کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ علم ایک نور ہے جس سے جہالت کے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو ہاتھ آ جائے تو پھر کبھی ضائع نہیں ہوتی، نہ اسے کوئی چور چرا سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکو لوٹ سکتا ہے۔ اسے جتنا خرچ کریں یہ اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ علم ہر مشکل کو حل کرنے میں رہنمائی کرتا ہے، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر بالکل راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال و دولت سے نوازا۔ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے علم کو اس کا صحیح مقام عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا یعنی پڑھیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل علم کے درجات بلند کر دے گا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو یہ دعا سکھائی گئی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یعنی کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کے شیدائی علم سیکھنے کے لیے ہزاروں میلوں کا سفر کرتے اور علم و حکمت کے موتی اکٹھے کرتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی گویا گم شدہ چیز ہے، وہ جہاں بھی موجود ہو مومن اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر کا مطلب ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے شمع کی طرح ہر وقت پگھلتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ بے علم اور جاہل کبھی اپنے خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو پایا علم سے پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا۔ مسلمان جب تک حصول علم کے لیے جان مارتے رہے اور مختلف میدانوں میں تحقیق اور جستجو کرتے رہے، دنیا بھر کی رہنمائی کرتے رہے۔ جوں جوں مسلمانوں کے دلوں سے علم کا شوق کم ہوتا گیا، وہ گمنامی اور پھر ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں گرتے چلے گئے اور دوسری قومیں علم و حکمت کے نئے سنگ میل تعمیر کرتی چلی گئیں۔ آج مسلم ممالک میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ترقی یافتہ ممالک کی نسبت بہت ہی زیادہ کم ہے۔ اگر ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت اور عظمت دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں علم ہی سے لو لگانا ہوگی۔
وقت کی یہی آواز ہے کہ لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے۔ جی بیٹا، آج ہم نے مضمون پڑھا ہے علم کے فائدے۔ یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔